سائمن کمیشن دوستوں پچھلے ایک سلائیڈ میں جب ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 میں ایک کلو یہ بھی تھا کہ اس کے 10 سال بعد دوبارہ کنسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ بات ہوگی، انڈیا کے لیے نئے کنسٹیٹیوشنل ریفارمز دیے جائیں گے۔ تو وہ پیریڈ آ کے 1929 کو کمپلیٹ ہو رہا تھا، تو اس سے 2 سال پہلے ہی برٹش گورنمنٹ نے ایک کمیشن سیٹ کیا اور اس کمیشن کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ انڈیا جا کے کنسٹیٹیوشنل ایشوز کو دیکھیں اور اس کے بعد کچھ کنسٹیٹیوشنل پروپوزلز تیار کریں۔ اور اس کمیشن کو سائمن کمیشن کہتے ہیں، چونکہ یہ سر سائمن کی قیادت میں تھی، اس بنا پہ اس کو سائمن کمیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس کمیشن کو آنے کے بعد یہاں پہ اس کمیشن کے اوپر ملے جلے سے رد عمل آ گیا تھا۔ خیر بیشتر جو فریکشنز تھے انڈیا کے اندر انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا۔ اس کی میجر ریزن یہ تھی کہ سائمن کمیشن میں کوئی انڈین ممبر نہیں تھا، سارے کے سارے برٹش ممبرز تھے، اس وجہ سے انڈینز اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ آج ذرا اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کمیشن فیل ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کے انڈین پالیٹکس کے اندر بہت گہرے اثرات ہوئے ہیں۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے اس میں کافی احتجاج ہوا تھا اس وجہ سے بھی، اور پھر اس کی ناکامی کے بعد پھر نہرو رپورٹ آیا، پھر جناح کے 14 پوائنٹس آ گئے، تو یہ اس کی ناکامی کی وجہ سے آ گئے تھے۔ اور اسی کا جو ٹگ آف وار ہوا اسی کے بیس پہ پھر بعد میں آ کے ہم نے دیکھا کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلوائی گئی، اور پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد پھر کمیونل ایوارڈ، وائٹ پیپر، پھر ان کے بیسس پہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آ گیا۔ تو یہ یوں سمجھے کہ ایک طرح سے ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے بیک گراؤنڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو آپ اس کلپ کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے کہ سائمن کمیشن کیا تھا۔ سائمن کمیشن نومبر 1927 کو برٹش گورنمنٹ نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا تھا سر سائمن کی قیادت میں، اس لیے اس کو سائمن کمیشن کہتے ہیں۔ اور اس کمیشن کو جو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ انڈیا کے کنسٹیٹیوشنل پروگریس کو دیکھیں اور یہ بتائیں کہ انڈیا کے لیے ہم کس طرح کا کنسٹیٹیوشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہی سائمن اپنے کمیشن کے ہمراہ انڈیا آ گئے تو انڈیا کے تمام لیڈنگ جو فگرز تھے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا۔ اس کو اپوز کرنے والوں میں جو چیدہ رہنما تھے ان میں نہرو تھا، گاندھی تھا، جناح جو کہ مسلم لیگ کے لیڈر تھے اور پاکستان کے فاؤنڈر بھی بنے۔ تو یوں ہم کہیں کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی انڈین ممبر نہیں تھا۔ اس کے اندر ٹوٹل 7 ممبرز تھے اور سارے برٹش پارلیمنٹیرینز تھے، ویل لوگ تھے، لیکن پھر بھی چونکہ انڈیا کے لیے کنسٹیٹیوشن کے اوپر بات ہو رہی تھی، انڈیا کے لیے لاز بنانے کی بات ہو رہی تھی اور انڈینز کو ہی شامل نہیں کیا گیا تھا، تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی میجر ڈرا بیک تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت سخت اس کی مخالفت دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ بہت اسٹرکٹلی کنڈیم کیا، اس کو اپوز کیا نہرو، گاندھی، جناح، ان سب نے۔ اور اس کے دوران ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ جو ہمیں یاد رہا ہے وہ لالا لاجپت رائے کی ہے۔ لالا لاجپت رائے ایک انڈین نیشنلسٹ تھے اور انہوں نے سائمن کمیشن کے خلاف ایک لاہور میں پروٹیسٹ کا انتظام کیا تھا، ایک احتجاج کا انتظام کیا تھا۔ تو جب انہوں نے احتجاج نکالا، جلسہ نکالا ان کے خلاف، تو پولیس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی کافی اچھی پٹائی ہو گئی، اور اس کی یہاں تک مارا گیا کہ ان زخموں سے تاب نہ لا سکے، اور 17 نومبر 28 کو وفات پا گئے۔ تو ان کی موت کی وجہ سے بھی سائمن کمیشن پہ کی مزید مخالفت بھی بڑھ گئی۔ خیر یہ ایک بہت ناگہانی صورتحال، ایک نیشنلسٹ انڈین کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ان کی مخالفین کی جو ٹاپ تھے یہ یہی لوگ تھے، جن میں نہرو ہے، گاندھی ہے، جناح ہے اور پھر لالا لاجپت رائے۔ جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ سائمن کمیشن کو سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ ان کے اندر کانگریس کی طرف سے ہم دیکھیں تو 3 بڑے اہم نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ بی آر امبیڈکر تھے،
جو کہ ایک لو کاسٹ لیڈر تھے اور بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ شخصیت بھی تھے. اور پھر دوسرے جو ہے نا پریار ایوی ہے، ایوی ریمزے ہے، یہ لوگ اس کی حمایت کر رہے تھے کانگریس کی طرف سے، جبکہ مسلم لیگ کی طرف سے سر شفیع اس کی حمایت کر رہے تھے. اور سر شفیع کے ساتھ پھر بڑے پرومیننٹ کچھ لیڈرز اور بھی تھے جو اس کی حمایت کر رہے تھے، جن میں علامہ محمد اقبال اس کی حمایت کر رہے تھے، آغا خان اس کی حمایت کر رہے تھے. تو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے اندر اس کی وجہ سے دھڈے بن گئے تھے. تو اس کی ایک امپورٹنس یہ بھی بنتی ہے، یا اس کو سمجھنا اس لیے بھی لازمی بنتا ہے کہ اس سائمن کمیشن کے آنے کے بعد مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک طرف سر شفیع لیڈ کر رہے تھے اور شفیع لیگ بن گئی تھی جو کہ سائمن کمیشن کو سپورٹ کر رہی تھی. دوسری طرف جناح وہ بھی ایک بہت ہی پرومیننٹ لیڈر، یقیناً شاید سب سے زیادہ پرومیننٹ لیڈر تھے، تو یہ ان کی مخالفت کر رہے تھے. تو سیم سچویشن کانگریس کے اندر بھی تھی. ایک طرف گاندھی اور نہرو دو بڑے اہم شخصیات سائمن کمیشن کی مخالفت کر رہے تھے، تو دوسری طرف بی آر امبیڈکر اس کی حمایت کر رہا تھا. تو کانگریس کے اندر بھی ایک طرح سے دو دھڑے بن گئے تھے. تو یہ دونوں بڑی پارٹیاں مسلم لیگ اور کانگریس دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی اس کمیشن کی وجہ سے. تو انڈیا کی پولیٹیکل سچویشن کافی حد تک، یا ہم کہہ سکتے ہیں بہت حد تک دلچسپ موڑ اختیار کر چکی تھی. اب آگے جیسے تیسے کر کے ان لوگوں نے ایک رپورٹ پبلش کیا، ایک بہت ہی ایکسٹینسیو سا رپورٹ تھا جو کہ 2 والیومز پہ مشتمل تھا. یہ رپورٹ مئی 1930 کو پبلش ہو گیا تھا. اس پورے رپورٹ کے اندر اگر ہم امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ پروونسز کے اندر سے ڈائریچی کو ختم کر دیا جائے. یہ ڈائریچی آپ کو ہم یاد دلاتے چلیں کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے تحت انڈیا میں پروونسز میں ڈائریچی کا سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. تو اس میں یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ پروونسز سے ڈائریچی کا سسٹم کو ختم کر دیں اور اس کی جگہ میں ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹس انٹروڈیوس کرائے جائیں. دوسرا یہ کہ سپریٹ الیکٹوریٹس جو کمیونل بیسس پہ 1909 سے چلتے آ رہے تھے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا گیا تھا. لیکن اس کے اوپر ایک بات کہا گیا تھا کہ یہ کنٹینیویشن تب تک رہے گی جب تک ہندوز اور مسلمز کے درمیان جو کلیشز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو یہ کہا گیا تھا کہ جیسے ہی ہندو اور مسلم ہندو اور مسلمز کے درمیان کلیش اینڈ ہو جاتا ہے تو کمیونل بیسس پہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹس دیے گئے ہیں یہ بھی ختم کر دیے جائیں گے. اب اس کے اوپر ریئیکشن پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. کانگریس کے ایک فریکشن اور مسلم لیگ کے ایک فریکشن نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کے اوپر سخت کنڈیم کیا، تو یہ کمیشن فیل ہو گئی. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.